أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق اللہ العظیم. سورہ البینہ کی آیت نمبر 6 تا 8 آپ کے سامنے تلاوت کی. پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین جو کفر کر رہے ہیں ان کے پاس اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ہے. اب بھی وہ اگر اپنے کفر پر ڈٹے رہے، اپنے شرک پر ڈٹے رہے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم. انہیں اہل کتاب کو پہلے بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ ایک اللہ کی بندگی اختیار کریں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اب بھی انہیں یہی آرڈر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کریں. آپ کی دعوت بھی یہی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی غلامی اختیار کرو، ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو، ایک اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ. جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں رہیں گے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہیں، چاہے مشرک ہیں، چاہے کسی اور دین کے پیرو ہیں، وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، بعثت کے بعد جو لوگ کفر کر رہے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکین میں سے ہیں، فی نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین خلائق ہیں. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین خلائق ہیں، انسانوں میں سے بہترین انسان. ان کا مقابلہ دنیا کے کوئی انسان نہیں کر سکتے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، جن میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ کچھ یا یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب کا خوف کرتا رہا، ہر قدم پر، ہر سانس میں یہ دیکھتا رہا کہ میرا یہ قدم کہیں اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں اٹھ رہا. ہر قدم پر، زندگی کے ہر لمحے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس میں اللہ کا آرڈر شامل ہو، اللہ کی فرما برداری شامل ہو، اللہ کی نافرمانی اس میں شامل ہو. اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی انسانیت کے سامنے دعوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کے نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کی جرأت عطا فرمائے، اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی جرأت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.